خداوند یسوع مسیح کے قدوس مبارک اور جلالی نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں جو بے حد ستائش، تعریف اور تمجید کے لائق ہے۔ آج خدا کے مقدس کلام میں سے میں امثال کی کتاب اور اس کے باب نمبر 3 کی تلاوت کروں گا، اور میرا ایمان ہے کہ خدا کا کلام آپ کو حکمت اور دانائی سے معمور کر دے گا۔ ایک بہت بڑا شیطان کا ہتھیار ہے اور وہ زندگی میں حکمت اور دانائی کی کمی ہے، لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ امثال کی کتاب بائبل مقدس میں سے ایک ایسی روح القدس کی رہنمائی میں لکھی گئی کتاب ہے جو ہمیں حکمت اور دانائی کے بارے میں سکھاتی ہے۔ ہمیں خدا کے کلام پر میڈیٹیٹ کرنے سے ہم حکمت اور دانائی کو پاتے ہیں۔ آج میں، جیسے آپ جانتے ہیں، ہم نے چند ایپیسوڈ سے امثال کی کتاب کو بھی ہر صبح کی تلاوت میں شامل کیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ خدا کے لوگ جو ہے وہ دانائی حاصل کریں، حکمت اور فہم پائیں، اور یاد رکھیے کہ یہ ایماندار کی زندگی میں اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ خدا کے کلام کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ امثال کی کتاب کے 3 باب کی پہلی آیت سے میں پڑھنے لگا ہوں۔ لکھا ہے، اے میرے بیٹے، میری تعلیم کو فراموش نہ کر، بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے، کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی حاصل کرے گا۔ شفقت اور سچائی تجھ سے جدا نہ ہوں، تو ان کو اپنے گلے کا طوق بنانا اور اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا۔ یوں تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور عقل مندی حاصل کرے گا۔ سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر۔ اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ تو اپنی ہی نگاہ میں دانشمند نہ بن، خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر۔ یہ تیری ناف کی صحت اور تیری ہڈیوں کی تازگی ہوگی۔ اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر۔ یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نئی مے سے لبریز ہوں گے۔ اے میرے بیٹے، خداوند کی تنبیہ کو حقیر نہ جان اور اس کی ملامت سے بیزار نہ ہو، کیونکہ خداوند اسی کو ملامت کرتا ہے جس سے اسے محبت ہے، جیسے باپ اس بیٹے کو جس سے وہ خوش ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو حکمت کو پاتا ہے اور وہ جو فہم کو حاصل کرتا ہے، کیونکہ اس کا حصول چاندی کے حصول سے اور اس کا نفع کندن سے بہتر ہے۔ وہ مرجان سے زیادہ بیش بہا ہے اور تیری مرغوب چیزوں میں بے نظیر۔ اس کے دائیں ہاتھ میں عمر کی درازی ہے اور اس کے بائیں ہاتھ میں دولت و عزت۔ اس کی راہیں خوشگوار راہیں ہیں اور اس کے سب راستے سلامتی کے ہیں۔ جو اسے پکڑے رہتے ہیں وہ ان کے لیے حیات کا درخت ہے، اور ہر ایک جو اسے لیے رہتا ہے مبارک ہے۔ خداوند نے حکمت سے زمین کی بنیاد ڈالی اور فہم سے آسمان کو قائم کیا۔ اسی کے علم سے گہراؤں کے سوتے پھوٹ نکلے اور افلاک شبنم ٹپکاتے ہیں۔ اے میرے بیٹے، دانائی اور تمیز کی حفاظت کر، ان کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دے۔ یوں وہ تیری جان کی حیات اور تیرے گلے کی زینت ہوگی۔ تب تو بے کھٹکے اپنے راستے پر چلے گا اور تیرے پاؤں کو ٹھیس نہ لگے گی۔ جب تو لیٹے گا تو خوف نہ کھائے گا، بلکہ لیٹ جائے گا اور تیری نیند میٹھی ہوگی۔ ناگہانی دہشت سے خوف نہ کھانا، نہ شریروں کی ہلاکت سے جب وہ آئے، کیونکہ خداوند تیرا سہارا ہوگا اور تیرے پاؤں کو
پھسل جانے سے محفوظ رکھے گا، بھلائی کے حقدار سے اسے دریغ نہ کر۔ جب تیرے مقدور ہو، جب تیرے پاس دینے کو کچھ ہو، تو اپنے ہمسایہ سے یہ نہ کہنا اب جا پھر آنا، میں تجھے کل دوں گا۔ اپنے ہمسایہ کے خلاف برائی کا منصوبہ نہ باندھنا، جس حال کہ وہ تیرے پڑوس میں بے کھٹکے رہتا ہے۔ اگر کسی نے تجھے نقصان پہنچایا ہو تو اس سے بے سبب جھگڑا نہ کرنا، تند آدمی پر حسد نہ کرنا، اس کی کسی روش کو اختیار نہ کرنا، کیونکہ کج رو سے خداوند کو نفرت ہے، لیکن راست باز اس کے محرم راز ہیں۔ شریروں کے گھر پر خداوند کی لعنت ہے، لیکن صادقوں کے مسکن پر اس کی برکت ہے۔ یقیناً ٹھٹھا بازوں پر ٹھٹھے مارتا ہے، لیکن فروتنوں پر فضل کرتا ہے۔ دانا جلال کے وارث ہوں گے، لیکن احمقوں کی ترقی شرمندگی ہوگی۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ ہم سب مل کر کہیں گے آمین آمین۔ میرے عزیزو، میں اس بات پر کامل ایمان رکھتا ہوں کہ خدا کا کلام زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے، سوچ کو بدلتا ہے، ہمیں رینیو کرتا ہے، ہمیں تازہ دم کرتا ہے۔ اور یقیناً جب ہم نے اس بڑے بابرکت چیپٹر کو پڑھا ہے، جس میں بہت سی سبق آموز باتیں ہیں اور جنہیں میں مختصراً آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات جو امثال کی کتاب کے 3 باب میں سے ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے فرائض کی ادائیگی میں ثابت قدم رہنا ہے، کیونکہ خوشی اور شادمانی کا راستہ یہی ہے۔ ہمیں اپنے فرائض سے منہ نہیں موڑنا، بلکہ بڑی دیانتداری کے ساتھ جو کچھ ہمارے سپرد کیا گیا ہے اسے دانا مختار کی طرح ہمیں ان کاموں کو کرنا ہے، کیونکہ یہی ہمارے لیے خوشی اور شادمانی کا سبب ہے۔ دوسری بات جو امثال کی کتاب کے 3 باب سے ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں خدا پر بھروسہ کرنا ہے اور اس پر توکل کرنا ہے، کیونکہ جب ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں تو ہم محفوظ رہتے ہیں۔ بہت دفعہ ہم انسانوں پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ میرا بہت عزیز ہے، یہ مجھے بہت پیارا ہے، یہ مجھے دھوکہ نہیں دے گا، یہ مجھے نہیں چھوڑے گا، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ ہماری توقعات کے برخلاف وہ انسان جو ہمارا اپنا ہوتا ہے وہی ہمارا مخالف بن جاتا ہے، یا وہ ہماری طرف نہیں رہتا۔ لیکن بائبل مقدس ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ سب سے زبردست محفوظ مقام کیا ہے کہ ہم خدا پر بھروسہ کریں۔ کلام کہتا ہے خداوند پر بھروسہ رکھنے والے کبھی شرمندہ نہ ہوں گے۔ اور آج صبح میں آپ کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں، خدا پر ایمان رکھیں، اس پر توکل کریں، لوگوں پر نہیں بلکہ خدا کی قدرت کو اپنا بازو جانیں۔ تیسری بات جو اس چیپٹر سے میں سیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں خدا کے خوف میں رہنا چاہیے۔ آج انسان کرونا وائرس کی وبا کے خوف میں، آج مختلف اور طرح کے خوف ہمیں دبائے بیٹھے ہیں، لیکن اس خوف میں ہم خدا کے خوف کو بھول گئے ہیں۔ انسان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ بھئی ہم نے ایک دن خدا کی عدالت میں پیش ہونا ہے، خدا ہم سے سوال کرے گا، او بھئی میں نے تجھے اتنی برکتیں دی تھیں، میں نے تجھے یہ کچھ کرنے سے منع کیا تھا، لیکن تو ان باتوں سے باز نہیں آیا۔ ہمیں عدالت کا خوف رکھنا بہت ضروری ہے، اور آج انسان اسی لیے خدا سے دور ہوتا جا رہا ہے کہ اسے خدا کا خوف نہیں ہے۔ لیکن اس زبور میں ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیں خدا کے خوف کو اپنی زندگی میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ چوتھی بات جو اس زبور میں ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے مال اور دولت سے اپنے خداوند کی پرستش کرنی ہے،
کیونکہ یہی برکتوں کو پانے کی راہ ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ شارٹ کٹ اپنا لیں گے تو ہمارے پاس بڑی دولت آ جائے گی۔ بہت لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی میں یہ کام کر لوں گا تو میں دولت مند بن جاؤں گا، یہ بزنس کروں، یہ فیلڈ اپناؤں، لیکن سب سے بڑا اصول جسے لوگ اپنی زندگی میں اپناتے نہیں ہیں، وہ اس باب کی جو ہے وہ آیت نمبر 9 میں لکھا ہے۔ یہ بہت زبردست روحانی اصول میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ لکھا ہے اپنے مال اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر۔ میرے عزیزو، ہم خدا سے لینا تو چاہتے ہیں لیکن خدا کو دینا نہیں چاہتے۔ اور خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ خداوند اپنے خدا کی اپنے پہلے پھلوں سے کیا کر؟ تعظیم کر، اور اس کا ریوارڈ سنیے۔ لکھا ہے یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے، اوور فلو، لبریز ہوں گے، اور تیرے حوض نئی میں سے لبریز ہوں گے۔ ہاللیلویہ، کیسی برکت ہے! اور یہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خداوند کو دینے سے خدا کی برکتیں زندگی پر آتی ہیں۔ خدا کا کلام ملاکی نبی کے صحیفے میں لکھتا ہے کہ تم نے مجھے ٹھگا ہے، تم ٹھگ ہو، تم نے دایکی اور ہدیوں کے بارے میں مجھے ٹھگا ہے، تم خدا کا حصہ خدا کو نہیں دیتے، اور اسی لیے ہماری زندگی میں بے برکتی ہے، بیماریاں ہیں، طرح طرح کے بندھن ہیں۔ لیکن خدا کے مقدس کلام کا یہ چیپٹر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے پہلے پھلوں سے، ضرورتیں دیکھ کر ہم خدا کا حصہ خدا کو نہیں دیتے، ہم وہ بھی ہڑپ کر جاتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم مشکلات میں ہیں۔ لیکن میں اس چیپٹر میں سے یہ سیکھ رہا ہوں کہ ہمیں خدا کا حصہ خدا کو دینا ہے، بادشاہت کی وسعت کے لیے، خدا کے کام کے لیے دینا ہے۔ اور پھر 5ویں بات جو امثال کی کتاب کے 3 باب سے میں سیکھتا ہوں وہ یہ ہے، ہمیں دکھوں اور مصیبتوں کو برداشت کرنا ہے، کیونکہ یہی ان سے فائدہ اٹھانے کا راستہ ہے۔ دکھوں اور مصیبتوں میں منہ نہیں پھیر لینا، خدا سے دور نہیں چلے جانا، بلکہ مسیح کی طرح صلیب اٹھا کر اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہنا ہے۔ 6 بات جو ہم اس چیپٹر میں سے سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں حکمت حاصل کرنے میں محنت کرنی چاہیے۔ حکمت حاصل کرنے کے لیے ہمیں محنت کرنا ہے، ہمیں پڑھنا ہے، ہم نے دعا میں وقت گزارنا ہے، ہم نے خدا کے روحانی پرنسپلز کو سیکھنا ہے۔ 7ویں بات جو امثال کے کتاب کے 3 باب سے ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے، ہمیں اپنے آپ کو حکمت، عقل سلیم اور مذہب کے اصولوں اور قوانین کے ماتحت رکھنا چاہیے، کیونکہ آرام اور سکون اور اطمینان کی راہ یہی ہے۔ اور پھر جہاں تک ہو سکے نیکی کرنے سے باز نہ آئیں، اپنے ہمسایہ کو کبھی بھی دکھ نہ دیں، اس کے مال کا لالچ نہ کریں، اس سے حسد نہ کریں، اور اگر کبھی ضرورت پڑ جائے تو اپنی مٹھی کو اس کو کھولنے سے دریغ نہ کریں۔ خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ خدا کا کلام کہتا ہے اگر تیرے پاس کچھ دینے کو ہو، اپنے ہمسایہ سے یہ مت کہنا کہ تو کل آنا میں تجھے کل دوں گا، بلکہ کلام سکھاتا ہے اگر تیرے مقدور میں ہے، تیرے پاس اتنا روپیہ پیسہ ہے، تیرے پاس اضافی رقم پڑی ہوئی ہے، اپنے ہمسایہ کو دینے سے دریغ نہ کر۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، لیکن اگر ہمارے ہمسائے کے پاس کچھ نہیں ہے، ہم اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں اے اینجی مرن۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے ہمیں نیکی کرنے سے باز نہیں آنا۔ میرے عزیزو، آج
اس کلام کی روشنی میں ہم اپنی زندگی پر غور کریں، کلام کے اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں۔ کیا ہم اپنے ہمسایوں کی مدد کرتے ہیں؟ کیا ہم خدا کے کلام کے لیے دکھ اٹھانا پسند کرتے ہیں؟ کیا ہم خدا کو اپنی کمائی کا 10واں حصہ یا اس سے زیادہ خدا کے کام کے لیے دے رہے ہیں؟ کیا ہم خدا کے خوف میں زندگی گزارتے ہیں؟ آئیے آج صبح اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ان سوالوں پر غور کریں۔ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے۔ خداوند آسمانی باپ، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں خداوند آج صبح تیرے کلام کے لیے کہ ہمیں تیرے ڈر اور خوف میں زندگی گزارنی ہے، تابعداری میں زندگی گزارنی ہے، ثابت قدم ہو کر زندگی گزارنی ہے، اور خداوند اسی ڈر اور خوف میں اپنی کمائی کا 10واں حصہ خداوند تیری خدمت کے لیے دینا ہے۔ خداوند اگر کوئی محتاج ہمیں مل جائے ہم اس کی مدد کریں۔ خداوند میں اقرار کرتا ہوں بہت سارے حلقوں میں میں کمزور ہوں، میں خداوند ان باتوں کو اپنی زندگی میں اپنا نہیں سکا، لیکن آج تیرے کلام نے مجھے جھنجھوڑا ہے۔ اے خداوند مجھے اپنے کلام پر عمل کرنے کا فضل دے۔ خداوند جتنے بہن بھائی اس وقت گواہی ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، خداوند جتنی میری بہنیں بچے نوجوان دیکھ رہے ہیں ان سب کو برکت دے۔ جو اسکول جا رہے ہیں خداوند ان کی حفاظت کر، جو میری بہنیں بیٹیاں کام پر جا رہی ہیں خداوند ان کی حفاظت کر۔ خداوند اپنی بڑی قدرت کو نازل کر، یسوع مسیح کے نام سے آمین آمین آمین۔ میرا ایمان ہے کہ آج کے کلام سے خدا نے ہمیں برکت دی ہے، خدا نے ہمیں جھنجھوڑا ہے۔ اگر آپ خدا کے کام کے لیے نہیں دیتے، میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، ضرور گواہی ٹیلی ویژن کا حصہ بن کر، پارٹنر بن کر گھر گھر انجیل پہنچانے کے لیے ہمارا ساتھ دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ گاڈ بلیس یو آل۔ گاڈ بلیس پاکستان۔